اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فزت برب الکعبہ۔ حضرات مومنین سوگواران حضرت ابو تراب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ سبھی کی خدمت میں 21ویں رمضان روز شہادت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، خصوصاً علماء کرام، مراجع کرام اور سرکار حضرت ولی عصر عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ مولا ہم سب لوگ آپ کے غم میں شریک ہیں، آپ کے جد کے غم میں شریک ہیں، امیر المومنین کے غم میں شریک ہیں۔ وہ امیر المومنین جنہوں نے اس دنیا میں کامیاب ترین زندگی کا اعلان کیا، اور وہ بھی آخری سجدے میں جب سر آپ کا تھا اور ابن ملجم ملعون مرادی نے جب آپ کے سر پر ضربت لگائی تو آپ نے مسجد کوفہ سے یہ آواز بلند کی کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس آواز میں امیر المومنین کی ہر دنیا کا آدمی زخمی ہوتا ہے تو چیختا چلاتا ہے، زخمی ہوتا ہے تو درد بیان کرتا، آہ بیان کرتا ہے، مگر یہ دنیا کی ممتاز ترین شخصیت امیر المومنین کی ہے کہ جنہوں نے زخمی ہونے کے بعد درد کا اعلان نہیں کیا، چیخے نہیں، چلائے نہیں، روئے اور گڑ گڑائے نہیں، کراہا نہیں آپ نے، بلکہ بہت جرأت مندانہ اور غازی دلیر ہونے کی حیثیت سے آپ کا اعلان کامیاب ترین زندگی گزارنے والے اشخاص کی طرح سے، یعنی اکمل و اتم فرد کی حیثیت سے آپ نے اعلان کیا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ امیر المومنین اس دنیا میں آئے تو نہ کسی کے لیے کمی کیا، نہ کسی کے لیے زیادتی کیا، جو مقصد حیات تھا اس کو پورا کیا، اور اس صراط مستقیم پر اپنے کو اس طرح سے آپ نے قائم رکھا کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی حکومت کے دوران آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور آج تک جار جرواق نے آپ کی سوانح عمری، عیسائیوں نے آپ کی سوانح عمری جب لکھی تو کہا کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت انتہائی عادلانہ حکومت تھی، جس میں سب کے حقوق بدرجہ اتم اور کامل ادا کیے گئے۔ یعنی دشمنوں کی زبان سے تعریف ہونا، جو نہیں امیر المومنین کو مانتا ہے، مسلمان نہیں ہے کہ وہ خلیفہ رسول مانے، شیعہ نہیں ہے کہ وہ خلیفہ بلا فصل جو ہے وہ مانے، بلکہ وہ یہودی اور عیسائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے جیسے کہا کہ جار جرواق نے ایک کتاب لکھی کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں لکھا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور کے کامیاب ترین حکمراں اور اپنے دور میں عادل ترین شخصیت تھے، جنہوں نے سب کے ساتھ عدل کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ دشمن تعریف کریں، اور حضرت علی کے بے پناہ فضائل ہیں۔ یوں تو دیکھا جائے تو ہر لحاظ سے رسول اسلام نے حضرت علی کی تعریف و توصیف کی ہے، اور کہا ہے کہ عالم امتی من بعد علی ابن ابی طالب، میرے بعد امت میں سب سے زیادہ جاننے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اخزاکم علی ابن ابی طالب، تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا، اپنے بعد فرمایا کہ وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، ظاہر ہے چھوٹی سی ایپیسوڈ میں یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ تینوں گوشے کے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا تمہارے درمیان امیر المومنین ہے، اور خود دشمنوں کا بھی ان کے اقرار، جیسا کہ خلیفہ اول نے کہا کہ اس وقت خدا مجھے زندہ نہ رکھے جب آپ جیسا اس زمین پر فیصلہ کرنے والا موجود نہ ہو۔ خود دوسرے خلیفہ نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح سے عثمان نے بھی آپ کی افضلیت کا اور فضیلت کا کلمہ پڑھا، اور آج تک تمام دنیا کے لوگ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی فضیلتوں کا احصا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ امام مبین ہیں، اور رسول نے آپ کو
تفسیر امام مبین میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ شیعہ سنی سبھی لکھتے ہیں کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین کی تفسیر میں رسول اسلام نے فرمایا کہ ھذا امام مبین۔ علی ابن ابی طالب کو مسجد میں آتے دیکھا اور صحابہ کو پوچھتے دیکھا کہ امام مبین کون ہے جس میں ہر شے کا خدا نے احصا کیا ہے، تمام آسمانی کتابوں کا، تمام دنیا کے علوم کا۔ تو امیر المومنین کو آتا دیکھ کر مسجد میں اصحاب کی تسلی کے لیے رسول اپنے جگہ سے اٹھے اور انگلی سے اشارہ کر کہا کہ ھذا امام مبین۔ تو یقیناً یہ ایسے امیر المومنین تھے کہ ان میں خداوند عالم نے ہر چیز کا ایسا کر دیا تھا، اسی لیے ہمیشہ فرماتے تھے کہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہو پوچھو، ممبر سلونی آپ سے مخصوص تھا۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی آسمانی کتابوں کی تلاوت کیا، اس میں خاص طور سے دست پیغمبر پر قرآن مجید کا پڑھنا نزول سے پہلے زبان زد علماء یعنی عام و خاص ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی آج شہادت کا روز ہے۔ عزیزو واللہ لتحدمت ارکان الہدا قد قتل ابن ام المصطفیٰ۔ جبرائیل نے اس مرثیے کو پڑھا جب آپ کی شہادت، آپ کو ضربت لگی اور آپ کی شہادت ہوئی، دونوں رات کو یہ سنا گیا کہ امیر المومنین ارکان ہدایت منہدم ہو گیا، امیر المومنین جو رسول خدا کے چچیرے بھائی تھے وہ قتل ہو گئے۔ یہ جبرائیل کا مرثیہ ہے۔ اور اے عزیزو، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے آپ کی شہادت کے بعد آپ کی جگہ پر امام حسن نے نماز پڑھائی جو واجب نماز تھی۔ آپ کی شہادت مستحبی نماز 2 رکعت جو نماز صبح سے پہلے نافلے پڑھی جاتی ہے اس میں واقع ہوئی۔ اور پھر جیسے ہی مسجد میں امام حسن امام حسین پہنچے، ظاہر مستحبی نماز کے وقت پہنچنا ضروری نہیں ہے اور مصلحت بھی تھی کہ حضرت علیہ السلام نے روک دیا تھا انہیں جانے سے، کیونکہ باپ کے سامنے اگر یہ ہوتا، وہ بیٹوں کے سامنے باپ کے سر پر یہ ضربت لگائی جاتی تو ظاہر ہے کہ بچوں کا حق تھا کہ روکیں، اور جب روکتے تو خروزی ہوتی تو اس میں چھپ جاتی بات، لوگ یہ سمجھتے کہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ ہو گیا، اس بنیاد کے اوپر حضرت علی جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اسی لیے حضرت علیہ السلام نے آنے کے بعد کہا کہ میرے لال حسن پہلے ان نمازیوں کو نماز پڑھاؤ، خود آپ نے اپنے جو ہے وہ سر کو باندھا، زخم کو باندھا اور باندھ کے نماز ادا کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ابن ملجم مرادی پکڑا بھی گیا، لایا بھی گیا مسجد میں۔ اور اس طریقے سے امام علیہ السلام کو جب اٹھا کر گھر لے جایا گیا تو آپ کو روایت کا وہ ٹکڑا ملتا ہے کہ آپ کو اپنی ناموس کا اتنا خیال تھا کہ گھر جانے سے پہلے کہا کہ حسن حسین میرا شہزادو، ان میرے محبت کرنے والوں سے کہہ دو کہ یہیں پر مجھ کو رکھ کے چلے جائیں، اس لیے کہ میری بیٹیاں جب دیکھیں گی مجھے زخمی حالت میں تو بے تحاشا گریہ ازاری کریں گی، کون ہو جا جو ان کو تسلی دے گا، ماں بھی ان کی اس دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ تو اے بچوں، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کان میں جائے، میں کہوں گا یا علی یا علی۔ آپ کی بیٹیوں کا یہ مقدر تھا اور آپ زندہ تھے کہ آپ نے اپنے چاہنے والوں کو جو ہے وہ اپنے دروازے سے جدا کیا، اور اس کے بعد زینب ام کلثوم نے بے تحاشا گریہ کیا اور کسی کے کان میں یہ آواز نہیں گئی، لیکن بعد شہادت آپ کی یہی بیٹیاں تھیں جن کی آواز بدرجہ مجبوری کوفہ و شام میں فریادی بن کے پکارتی رہیں، روتی رہیں، گریہ کرتی رہیں، حسین کی مظلومیت کو بیان کرتی رہیں۔ اے ارباب عزا، آخری ٹکڑا امام کو جب غسل کفن دیا گیا اور رخصت کرنے کا وقت آیا تو وہ حالت تھی کہ تمام خاندان بنی ہاشم میں گریہ ازاری تھی، بچے پچھاڑے کھا رہے تھے، بچیاں غش کھا کے گر رہی تھی، جنازے کو اٹھایا گیا اور اس طرح سے اس طرح سے نجف اشرف لے جایا گیا اور آپ کو سپرد لحد کیا گیا۔ واپسی میں ایک کھڈر سے آواز آ رہی تھی کرانے کی۔ امام حسن جب ادھر متوجہ ہوئے اور پہنچے تو دیکھا کہ ایک اندھا آدمی ہے اور اپنا زمیگیر ہے جو چلا رہا ہے، رو رہا ہے، کئی روز سے بھوکا ہوں، ارے میرا چاہنے والا کہاں چلا گیا؟ امام حسن نے امام حسین سے کہا کہ آؤ دیکھو، ہم لوگ
یہ بابا ضرور اس کے ہاں آتے تھے، اور قریب گئے تو اس کی مزاج پرسی کیا، اس کو بتایا، اور اس نے کہا کہ ایک غریب نواز تھا، ایک یتیم نواز تھا، ایک بے کس نواز تھا جو آتا تھا اور ہمیں کھانا کھلاتا تھا اور ہم کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، آج 3 دن ہو گئے کہ نہیں آیا۔ امام حسن امام حسین نے سر پیٹا اور کہا کہ اے شخص، وہ ہمارا بابا تھا جو اس دنیا سے چلا گیا، 19ویں شب میں اسے ضربت لگی اور 21ویں کو شہادت ہو گئی۔ یہ کہہ کر اس نے التجا کی کہ اے آقا، مجھے اپنے بابا کی قبر تک لے چلیے، اور باپ کی قبر پر جب امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچایا تو اے ارباب اعضاء، اس نے وہیں پر سر پٹک کر دم توڑ دیا۔ خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ آقا، جب آپ نہ رہے تو میری خبرگیری کون کرے گا؟ مجھے بھی جس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اسی بارگاہ میں لے چلیے۔ ملک الموت آئے اور قبض روح کیا، اور امیر المومنین کے ساتھ وہ شخص بھی خدا کی بارگاہ میں اس دنیا سے چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔